اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک ایسی حدیث دیکھنی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو اپنا ایک خواب سنایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ آپ نے اس خواب کو یاد کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو جو صحابہ کے لیے حکم تھا وہ ہمارے لیے بھی ہے، تو آپ اس خواب کو بے شک یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیں، بے شک یہ ویڈیو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا دیں، تو آپ بھی اس جو ثواب ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث نمبر ہے مشکات میں 748، تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ تو اس کا متن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی جو ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، یعنی وہ سارے صحابہ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور نماز فجر کی جو ہے وہ امامت کروائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے تھے۔ تو قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی سورج طلوع ہونے والا تھا اور صحابہ یہی سمجھ رہے تھے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ نکلنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اختصار کہتے ہیں مختصر کو، یعنی مختصر نماز پڑھائی کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی لیٹ کیوں آیا، دیر سے کیوں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، اونگ کہتے ہیں نیند کو، مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یا شاید وہاں پہ فرشتے جو تھے نا وہ کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھا، یعنی اللہ کو، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا، یعنی جو وہ باتیں کر رہے تھے نا فرشتے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو علم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ پھر فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ 3 اعمال ہیں جو گناہ مٹا دینے والے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز یعنی تہجد پڑھنا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ مانگ لیں، یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کچھ مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، یعنی صحابہ کو جو ہے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم بھی دے دیا کہ یہ خواب آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بتانا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اور امام بخاری سب کے نزدیک صحیح حدیث ہے۔
تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں.